صل على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر معاملات پر گفتگو فرمائی۔ گفتگو میں بہت اہم تر امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ترغیب دی کہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور یوں کر کے ارشاد فرمایا کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، تم جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے، وانتم لا تظلمون، تم ظلم نہیں کیے جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترغیب دی، لیکن اس خرچ کے ساتھ ہی تقریباً متصل ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات اور دن، سرا وعلانیہ، خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر، فلہم اجر عند ربہم، ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور وہ نہ تو خوف میں ہوں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ خوف اور غم دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور یہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا سے بندہ رخصت ہو چکا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں موجود ہے۔ اب یہاں پر اس کو خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ یہ خوف اور غم ایک ساتھ کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کامیابی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہوگا حق تعالیٰ کے حضور میں، تو اس کو اب خوف کوئی نہیں ہے، اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہاں میں اب کامیاب ہوں، خوف کچھ نہیں۔ اور غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم اس چیز کا ہوتا ہے جو پیچھے رہ گئی ہو، غم اس چیز کا ہوتا ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ میرے والدین کا انتقال میرے لیے غم ہے، تاحال ہے۔ اس بات کا جو آمدہ ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، حادثہ نہ ہو جائے، گر نہ جاؤ، پڑ نہ جاؤ، بیمار نہ ہو جاؤ، یہ خوف ہے، یہ آمدہ ہوتا ہے۔ اور غم ہم اپنی زندگیوں میں اپنی متعلقہ سانسوں سے پیچھے گزار چکے ہوتے ہیں، حاضر موجود وقت میں، لمحہ موجود میں ہم وہ وقت گزار چکے ہوتے ہیں، جو گزار چکے ہوتے ہیں اس کے اوپر غم ہوتا ہے، اور جو آنے والا ہوتا ہے اس کو خطرہ کہتے ہیں، اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو جب یہ بندہ کامیابی کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوگا تو اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی بات کے فوت ہو جانے کا غم ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ بات ہے سود کی۔ سود، ربا ہمارے دور میں یوں کہہ لیں کہ اگر بندہ منہ بند کر لے تو ناک سے گزرے، اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ سود کے عنوان سے نئی نئی پروڈکٹس نکالی جا رہی ہیں اور بینک اس پر باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ سمجھنے والے اور سمجھانے والے دونوں میں خاصا فرق ہے۔ بعض ساتھی ایسے کہنے لگ گئے ہیں کہ جی کام یہاں سے پکڑو یا وہاں سے پکڑو برابر ہے۔ بعض ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بینک سے واسطہ رکھتے ہیں، لہذا ہمیں پتہ ہے کہ میزان ہو یا اسلامی بینکنگ کوئی بھی، تو ساری کی ساری ہی وہ کہیں نہ کہیں سود سے آلودہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ نمبر ایک، ہمارے استاد حضرت مفتقی عثمانی صاحب تو میرے ذاتی استاد نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم بہت سی جگہوں پر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت نے اپنا کندھا اسلامک بینکنگ کے لیے پیش کیا ہے۔ پرایا بوجھ اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا، کسی آدمی کے وضو ہونے اور نہ ہونے پر فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم میں کا ہر ایک آدمی اب کمیشن ایجنٹ بن گیا ہے، وہ خود سے مفتی ہے اپنی ذات کے اندر میں، ہلکی سی بات کریں گے کہ نہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب موجود ہوگا، وہ اس کو گفتگو بھی کر لے گا کہ باہر کا مائک کھلا ہوا تو بند کر دو، تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ بات موجود ہوگی، آپ پوچھیں گے کسی اور سے، جواب ملے گا کہیں اور سے۔ اور آپ اگر خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، ہر آدمی۔ اس کے بعد ایک مستقل رائے موجود ہے ہمارے آس پاس رہنے، ہر ایک آدمی کا مستقل اپنی رائے موجود ہے، اور وہ رائے میں اتنا مضبوط ہے کہ وہ اگر مگر لیکن لیتا لعل کے ساتھ اپنی بات سے رجوع کرنے کی قوت نہیں رکھتا، رجوع نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنی بات پر اٹل ہے، وہ اس کو چاہتا ہے کہ میری بات ہی تسلیم کی جائے، میں پیچھے کیسے ہٹوں، آخری بات بہرحال میری ہو، حالانکہ یہ علم کا مزاج نہیں ہے۔
علم کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے سے دلیل ایسی مثبت آ جاتی ہے، ایسی مضبوط آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر اب آگے جواب دینا بنتا نہیں ہے، تو چپ ہو جانا بہتر ہے۔ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو اگر میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا قرآن کریم اور حدیث آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، قرآن کریم اور حدیث آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ترجیح کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے قرآن کریم کو، صحیح ہے۔ میں قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون لهم أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ جگہ ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں قیدی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قتل کر دیں، قیدیوں کو قتل کر دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت کی نزول سے پہلے مشورے میں یہ بات طے کر چکے ہیں کہ قیدی چھوڑ دیں۔ عمل کس پر ہوا؟ آیت آ گئی ہے، آیت بعد میں آئی ہے، فیصلہ پہلے ہوا۔ اب بتائیے عمل کس پر ہوا؟ چھوڑنے پہ فیصلہ ہوا، چھوڑنے پہ فیصلہ ہوا۔ یہاں تو آیت موجود ہے، نبی علیہ السلام کو رجوع کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل وہ رجوع کرنے کا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے مواقع ہیں، ادلہ مفصلہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ 4 ہیں۔ ان 4 میں آپس میں تضاد نہیں ہے، ظاہر میں دیکھنے والے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن ان 4 پر جب تک بھرپور عبور نہ ہو، جب تک ان 4 پر بھرپور عبور نہ ہو اس وقت تک آپ مفتی نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دعویٰ بتا دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو ٹیکنیکل مسئلے میں رہنمائی کر دیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی خریدنے والے کے اوپر اعتراض کر دیں کہ تم نے مہنگی خرید دی، یہ والی ایسے نہیں ایسے مجھ سے خرید لیتے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن خدا دین کو بخش دیں، دین کو بخش دیں، دین کے اندر اپنی رائے کا چلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع، خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود ہوتا کیسے؟ بنیادی مسئلہ، سود جنریٹ کیسے ہوتا ہے؟ سود ہر اس جگہ پر آئے گا جہاں پر ادھار اور جنس دونوں پائے جائیں، ادھار اور ہم جنس دونوں پائے جائیں۔ مثال کے طور پہ میں نے 1 لاکھ روپے ادھار دیا اور 1 لاکھ روپے کے بدلے میں میں نے کہا جی 3 مہینے کے وقت میں تو خاصا پیسہ کما لیتا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ 3 مہینے کے بعد جب آپ کی مجھے واپس کریں گے تو 1,10,000 واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو 10 اوپر کا آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ سود ہے، ایسی ہے تو یہ سود ہے۔ اچھا، لیکن اگر ایسا ہو کہ میں ڈالر دوں اور کرنسی میں روپیے میں واپس لوں تو اب جو اضافہ آ رہا ہے کرنسی ریٹ کی وجہ سے آ رہا ہے یا میں نے پہلے سے مانگا ہے؟ دونوں صورتوں میں سود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں آپ کو $100 دے رہا ہوں اور ڈالر دینے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں آئندہ اس ریٹ پر واپس لوں گا اور پاکستانی کرنسی میں لوں گا، پاکستانی کرنسی میں لوں گا، یہ سود نہیں ہے۔ یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے، ڈالر اور روپیہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ میں نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں تم کو ابھی ایک بوری چاول کی دے رہا ہوں لیکن بدلے میں 2 بوری چینی لوں گا، تو چینی کا الگ مستقل ریٹ ہے اور چاول کا مستقل الگ ریٹ ہے اور دونوں میں مختلف کوالٹیز موجود ہیں، براؤن بھی ہے شوگر اور وائٹ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ چاول میں کائنات بھی ہے، باسمتی بھی ہے، سپر بھی ہے، فلاں 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 بہت ساری اس سے مثالیں ہیں۔ تو مقابل میں جس طرح کی بات طے کروں گا ویسے سلسلہ درست ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے زمانے میں لوگ خاص طور پہ بینک کے ساتھ معاملے میں وہاں دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ ایسا ہے کہ اگر کہ ہم کسی جگہ سودا کر رہے ہیں، بینک ہو یا بینک نہ بھی ہو،
سودا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ یار مجھے گاڑی خریدنی ہے، 25 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور پیسے 5 لاکھ میرے ہاتھ میں ہیں۔ سامنے والے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آج سے 5 سال بعد پیسے پورے ہوں گے لیکن آپ 30 لاکھ دیں گے، کتنے؟ 30 لاکھ دیں گے۔ میں نے اور میرے مقابل نے سودا طے کیا ہے گاڑی کا اور آئندہ 5 سال بعد کی قیمت طے کی ہے اور قسطوار طے کی ہے، یہ سود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے پر پیسہ نہیں ہے، پیسے پر گاڑی ہے، صحیح ہے؟ پیسے پر چیز ہے۔ اگر کہ پیسے پر پیسہ ہوتا تو سود ہوتا، کیونکہ پیسے پر پیسہ نہیں ہے اس لیے سود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو باقی سود کا حساب کتاب رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر کہ تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نہیں کرتے ہو ایسا تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا ڈنکا پیٹ دو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا رأس المال ہے، اصل انویسٹمنٹ، اصل پیسہ جو تم نے لگایا ہے یہ پیسہ ہے، یہ تم لے سکتے ہو۔ لیکن تم بدل میں جو جاتی چاہتے تھے اس کو چھوڑنا ہوگا، اگر نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سمجھو۔ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کہ بندہ تنگدست ہے تو سہولت کی طرف مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم معاف کر دو تمہارے لیے اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کو تم نے لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا دے دیا جائے گا بندے کو بدلہ اس کا جو اس نے کر رکھا ہے، ما کسبت، جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کو ظلم کا سامنا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے، یہ ہے آیت قرض، اس کو آیت قرض کہتے ہیں۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم دین کا ادھار کا معاملہ کرو تو اس کی مدت طے کرو، الی اجل مسمى، معلوم مدت ہونی چاہیے، اور فاکتبوہ، اس کو لکھو، اس کو لکھو۔ ہماری معاشرت یہاں مربت سے ماری جاتی ہے، میں پیسے مانگ رہا ہوں، سامنے والا پیسے دے رہا ہے، میں کہتا ہوں لکھ لو، کیا اعتبار نہیں ہے؟ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، کھا تھوڑی رہا ہوں، بھاگ تھوڑی جاؤں گا، بھاگ تھوڑی گیا ہوں۔ یہ سب باتیں کب ہوتی ہیں؟ جب لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ بھی قرض کا لین دین کرے، اگر کہ وہ اب موجودہ زمانے میں ایڈوانس ہو گیا ہے، اب اس سے کہیں پوسٹ ڈیٹ چیک دے دو، چیک دے دو پوسٹ ڈیٹ کا اور پیسے لے لو، پوسٹ ڈیٹ کا چیک ہوگا۔ نہیں جی یار اس پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ یہ اعتبار کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ میرے تمہارے درمیان میں معاملہ قرآن کریم کے مزاج کے مطابق ہو رہا ہے، اس کو لکھ لو، لکھ لو۔ کیوں لکھ لو؟ قرآن کریم کیوں لکھوا رہا ہے؟ یہ لکھوانے کا مقصد یہ کہ کاغذ بولتا ہے، میری آپ کی زندگی کو تو پتا نہیں، آپ کے پیسے ہیں اور آپ فوت ہو گئے، آپ کے مرنے کے بعد یہ پیسے ورثاء کے ہیں، اور جب دینے والے کو علم میں آ گیا کہ یہ بندہ اب گزر چکا، تو جو خوف خدا رکھتا ہوگا وہ تو واپس کرے گا، بچوں تک پہنچائے گا، لیکن جو خوف خدا نہیں رکھتا اس کا کیا کریں گے؟ اس کا کیا کریں گے؟ پیسے واپس آئیں گے؟ پیسے واپس نہیں، ہر گھڑی کہہ رہا ہے وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ایک آدمی لکھنے والا ہوگا، لکھے گا بھی انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اللہ تعالیٰ نے کاتب لکھنے والے کو کہ ادھار جو لکھے گا، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بورڈ کمشنر، یہ لکھنے والے کو اس کو پابند کیا ہے، اس کو پابند کیا ہے کہ لکھے، انکار نہ کرے، انکار نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے انکار کاتب نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، اس کو چاہیے کہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس کے اوپر حق ہے وہ املا کروائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب سے ڈرے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ چھپائے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پاؤں چھوٹے سے چھوٹا اور اتنا چھوٹا کہ اس کو چشمہ لگا کے پڑھنے کی کوشش کرو تو پڑھنے میں نہ آئے، اور جب تمہاری چھڑی کے نیچے آ جائے تم کہو کہ لکھا ہوا ہے آپ نے سائن کیا ہے،
تو یہ ولا یؤخذ منہ شیء اس کی اجازت نہیں ہے، چھپانا نہیں ہے۔ فإن كان الذي عليه الحق، اگر کہ جس کے اوپر حق ہے وہ نادان ہو، سفیہ او ضعیف یا کمزور ہو، او لا يستطيع ان يمل هو، یا یہ کہ وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ املا کرا سکے، فليملل وليه بالعدل، تو اس کا ولی عدل انصاف کے ساتھ املا کروائے، لکھوانے والا بھی امن کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ لکھوائے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم کو دو گواہ بنانے ہیں اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، جن کے اوپر تم راضی ہو کہ گواہ بنے، ان تضل احداہما، کہ اگر ایک خاتون بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو اس کو دوسری خاتون یاد دلا دے، ولا یأبى الشہداء، اور شہداء انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو پکارا جائے۔ شہداء بنا دیے گئے تھے، گواہ بنا دیے گئے تھے، تو گواہوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ان کو کہا جائے گا کہ تشریف لاؤ، گواہی دینی ہے کہ اس آدمی نے فلاں دن فلاں وقت فلاں مدت پوری ہونے کے بعد میرے پیسے دینے تھے، نہیں دے رہا، تو یہ گواہوں کی ذمہ داری ہے کہ پیش ہوں۔ یہ جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہیں ادھر ادھر، ان کے لیے احکامات ہیں۔ ذالکم اقسط ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، چھوٹا ہو یا بڑا، مدت لکھنے سے آگے پیچھے نہ ہونا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ نہیں جی میں اتنی چھوٹی سی رقم اس کو کوئی لکھتا ہے، ارے بابا نہیں لکھتا ہے، لیکن شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ لکھو۔ یہ لکھنا کیوں ہے؟ یہ تمہارے لیے اصل میں شریعت کا مزاج یہ ہے، ہر وہ عمل جو مفضی الی الفساد ہو، جو فساد کی طرف راستہ جا رہا ہو، شریعت اس کو لکھوا دیتی، فساد کی طرف جانے نہیں دیتی۔ جوا ہے فساد کی جڑ ہے، شراب ہے فساد کی جڑ ہے، قتل ہے فساد کی جڑ ہے، عورت ہے فساد کی جڑ ہے، بے پردگی ہے فساد کی جڑ ہے۔ تو جہاں جہاں فساد آ رہا ہے، شریعت نے وہاں پر پہلے ہی لاک لگا دیے، گیٹ لگا دیے، راستے بند کر دیے، وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اس طرف نہیں بھٹکنا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذات والا ہے، وأقوم للشہادہ وأدنى ألا ترتابوا، اور کم سے کم یہ کہ تم شک میں تو نہیں پڑو گے، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، مگر یہ کہ تجارت ایسی ہو تو تم اپنے آپس میں فوری گھما رہے ہو، تم فوری طور پر لین کر رہے ہو۔ ہمارے زمانے میں یہ ہونے لگا کہ لوگ خریداری کرتے ہیں دکان پر، دو واقعات ہوئے، ایک تو یہ ہوا خریداری کی، فراق خرید کے لے کر آئے، گھر لائے، بچی کو پہنائی، برتھ ڈے منائی، تصویریں کھینچی، اور فراق جا کر واپس کر کے پیسے لے آئے۔ ٹھیک ہے، کیا دکاندار اجازت دیتا اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ واپس لائے گا اور آ کر پیسے لے کے جائے گا؟ یہ دکاندار کی شرافت ہے اور خریدار کی خباثت ہے۔ خباثت اس لیے ہے کہ اس نے دھوکہ دیا، اس نے چیز کو استعمال کر لیا۔ اب آنے والا جو نیا دکاندار کے پاس کسٹمر ہے، وہ جب بھی خریداری کرے گا وہ اس گمان کے ساتھ کرے گا میں نے بالکل انٹچ پیس خریدا، وہ پیسے انٹچ کے بھر رہا ہے، اور یہ استعمال شدہ جاتی نہیں۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا، پاکستان لے کر آئے میرے چچا سدھر، پاکستان جیکٹ لے کر آئے امریکہ سے، 6 مہینے آ رہے، واپس گئے، جا کے واپس کیا واپس ہو گئی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ انگریز باطل پر ہو کر ترقی کر رہا ہے، میرے مسلمان کے اوپر یہ اعتبار کیا نہیں جا سکتا، تبھی تو وہ لکھ کے لگاتا ہے کہ یہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ لکھ کے لگانے کی وجہ کیا؟ حالانکہ شریعت اس کو کہتی ہے 3 دن تک واپس کرنے کا اختیار ہے۔ 3 طرح کے خیار ہیں، خیار رویت بھی ہے، خیار شرط بھی ہے، کہ جی مجھے پسند نہیں آیا تو واپس کروں گا، ہاں جی ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں، پھر اس کے بعد اختیار اس کو۔ لیکن جب یہ اختیار ملا تو ہمارے لوگوں نے اس کا مس یوز کیا، استعمال ٹھیک نہیں کیا اس کو۔ تو استعمال ٹھیک نہیں کیا تو انجام کیا ہوا کہ آج کاروبار جھوٹ پر کھڑا ہے، پاکستان کا کاروبار جھوٹ پر کھڑا ہے۔ میں کراچی یونیورسٹی کے سامنے کراچی کار پر بیٹھتا تھا، میرا اپنا گاڑیوں کا کام تھا، کاروبار تھا، میں وہاں سے باہر آ گیا، وہاں سے باہر چلے آیا جھوٹ۔ پھر میں نے
प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, तो इस्लाम में देखा झूठ बोलता है। क्या हुआ जी? सिर्फ इतना कि ये आदमी मुझसे ये पूछ रहा है ना मेरे पास किराए का मकान है या नहीं है, मेरे पास नहीं भी है ना, मैंने कहा हाँ एक है। क्यों? ये साथी मेरे पास रुक जाए, अभी फिलहाल दस्तयाब नहीं है, मैं अब इसकी डिमांड के बाद मैं ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद इसको दिखाऊंगा, इसको पसंद आ गया तो मेरा कमीशन सीधा हो जाएगा। लेकिन इसको चूंकि मेरी दाढ़ी, मेरी टोपी, मेरी वज़ाक़त, मेरा लिबास, मेरा उठना बैठना, मेरा कौल फेल, इसको इतना ट्रस्ट है कि ये कहीं और में जाएगा, इसको मैं होल्ड कर लूं। भाई मेरा रिस्क मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मुझे मिलेगा, मैं पाताल में पड़ा हूं तब भी मिलेगा। तो मिलना है तो यकीनन मिलना है, तो यकीनन मिलना है तो परेशानी किस बात की है? दूसरे का क्यों मार रहा हूं? ये बेसब्री किस बात की है? मैं दुकान पे खड़ा हुआ हूं और मुझसे अगर कोई आदमी पूछे कि यार ये चीज कहाँ मिलेगी, पता नहीं, मुझे वो पता है कि ये फलां जगह मिल जाएगी, तो बताने में क्या जा रहा है? ये कि 2 पैसे उसको मिल जाएंगे, मैं उसके रिस्क पर रुकावट डालूं? बन सकता हूं? समझ में पैदा नहीं होता। लिखा उसके लिए अल्लाह ने है, वो आज मेरे बराबर से पूछ के चला जाएगा उसके पास, फिर क्या होगा? अभी काम तो होगा, कारोबार तो होगा, लेकिन मैंने दुकान पे मैं खड़ा हुआ हूँ, फिर उसका चेंज है या नहीं है? पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, नहीं। ये कह सकता है कि है, आपके लिए नहीं है। ये कह सकता है लेकिन दे नहीं सकता, ये कह सकता है लेकिन मेरी अपनी जरूरत है, ये झूठ क्यों बोलता है? और उसके बाद कहता है कि यार इससे रो रहा हूँ, क्यों परेशान हूँ। मैं तजर्बतन बता रहा हूँ, 2 लोग, एक वो जो अपने कारोबार में बैठ के झूठ बोले, उसके कारोबार में बरकत नहीं होती। दूसरा अपने कारोबार पर बैठकर अपने ही कारोबार को थूकता है, अपने ही कारोबार पर थूकता है। मेरा मुशाहिदा है, मेरा तजर्बा है, मैं अमलियात का काम जानता हूँ और अच्छा जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों एक साहब है, इनकी दुकान है मेरे मुकर्रम के सामने, पानी का प्लांट है, रोते मेरे पास से रुल गया हूँ। मैंने कहा सर्दी है, मौसम खराब है, सीजन है, सीजन ऐसा है कि पानी बिकने का काम नहीं है। नहीं साहब पिछले 6 महीने से रो रहा हूँ, गर्मी गुजरी है, अक्टूबर गर्म था, नवंबर गर्म था, सारा गुजरा है, काम नहीं है। मैंने कहा अच्छा 2 काम कर लो, गुटखा छोड़ दो। क्यों? मुझे लगता है इसकी जो बदबू के ऊपर असरात आते हैं, जिन्नात शयातीन तवज्जो करते हैं। तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने करके देख लो, छोड़ दिया, काम चल पड़ा। दूसरा काम उसको मैंने यही कहा था, दुकान थूकना छोड़ दो, थूकना है उगादार रखो, उगादार में काम करो। ये दुकान के सामने जाकर थूकना, वापस आकर बैठ जाना, दुकान के सामने जाकर थूकना, अपने दुकान पे 900 थूका, ठीक नहीं। अच्छा आगे अल्लाह ताला ने शायद फरमाया, अगर कि तुम सफर में हो और तुम्हारे पास कातिब ना हो, लिखने वाला मौजूद ना हो, कर्ज का लेन देन है, तो क्या करो? ताजी परिहान मकबूला, रहन रखो। भाई मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे पास इतना असबाब मौजूद नहीं है, रास्ते में कहीं लुट गया हूँ, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड ये रख लो, घर का एड्रेस पे लिखा हुआ है, घर आकर पैसे ले लेना, पैसे ना भेजो तो। भाई शनाख्ती कार्ड नहीं, मेरे एटीएम कार्ड रख लो, पैसे डाल दूंगा, इसका पासवर्ड तुमको बता दूंगा, तो पैसे निकाल लेना और फिर एटीएम कार्ड मुझे बाई पोस्ट भेज देना, मैं वसूल कर लूंगा। भाई ऐसा है कि जो ना मैं किसी और सूरत से, कोई गाड़ी की फाइल मौजूद है, फाइल रख लो, मैं गाड़ी ही छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई, मैं कराची तक चला जाऊँ, जाकर अपने पैसे के हिसाब किताब कर करा के। अब ये जो गाड़ी वहाँ खड़ी की है या फाइल रखी है, इसको रखने को जमानत के तौर पर किसी पेपर को रखने को या माल के रखने को क्या कहते हैं? रहन कहते हैं। जब कातिब मौजूद नहीं होगा तो रहन रखा जाएगा, ये भी जमानत है, ये भी अल्लाह ताला को पसंद रखने का हुक्म दिया है। फिर कहा भाई नबी ना पढ़ो तो तुम पढ़वा, अगर कि तुम में बात से अमन में होगी, इत्मीनान में हो, पर फिर उसको चाहिए कि वो जिसने अमानत रखी है वो उसकी अमानत वापस कर दे और अल्लाह से डरे। वाला तक तुम शहादत, और शहादत छुपाओ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे कि जिसको आप कहेंगे टेक लगाकर आराम से सुकून से बैठे हुए थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने किसी बात पर 3 बातें इरशाद फरमाई और उनमें एक ये थी कि अला व शहादत झूठी गवाही। आप बैठे हुए थे, गोया कि ऐसे टेक लगा के बैठे हुए हैं, सीधे होकर बैठे गए और इतनी दफा कहा अरे झूठी गवाही, खबरदार के झूठी गवाही, खबरदार के झूठी गवाही। इतनी दफा कहा कि सहाबा कहते हैं लअल्लहु सकता, हाय काश के नबी अलैहिस्सलाम चुप हो जाए,
اور کما قال، ہائے کاش کہ نبی علیہ السلام چپ ہو جائے۔ ہمارے زمانے میں وکیل بھی بکتا ہے، گواہ بھی بکتے ہیں، جج بھی بکتا ہے۔ میں نے کل ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا فرض کے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سو کہہ دینا وکیل نہیں خریدوں گا، جج خرید لوں گا، مقدمہ اس طرح کا تھا۔ مشکل میں نے کہا تم ڈرا دو اس کو، حقیقت میں ہم نہ خریدار ہیں نہ فروخت کرنے والے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ جن عدالتوں میں جا کر ہم انصاف کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم ان لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جیسا اللہ نے نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جیسا اللہ نے حکم جاری فرمایا ویسے فیصلہ نہیں کرتے تو یہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ تین باتیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں کہہ دی، 3 آیتوں میں کہہ دی، فاسق بھی کہا، کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا۔ اور تب بھی اگر گھر کے اندر انصاف نہ ہو، انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں میں کہتا ہوں ہر وہ گھر جہاں پر مالی حالات خراب ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان کو چاہیے گھر میں انصاف اور سچ کو لے کر آ جائیں، ان کی منتیں کر کے لے آئیں، عورتوں کے اقتدار کو ختم کر دیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا گھر میں امن آ جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا گھر میں امن آ جائے گا۔ شوہر گھر کا بڑا، بچی کا سسر، وہ انصاف میں کھڑا ہو جائے، وہ اپنی بیوی کی حکومت ختم کر دے، آپ دیکھ لیجیے گا گھر کے اندر امن آ جائے گا۔ جب تک عورت کی حکمرانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی اس کی حکمران عورت ہو۔ آگے ہے سورہ آل عمران، اس کی ابتدا بھی الف لام میم سے ہوئی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات کا کی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے نہیں ہے کہ معبود سوائے اس کے زندہ اور قائم، زندہ اور قائم۔ اتنی طاقتور ذات۔ اس آیت کا استعمال اسم اعظم کے لیے ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ خواتین کو اسم اعظم نہ دیا جائے۔ 3 آیتیں ہیں، ایک وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ایک۔ دوسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 2۔ تیسری وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، 3۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان 3 آیات کے اندر میں اسم اعظم مخفی ہے، اسم اعظم مخفی ہے، اور جن لوگوں نے اسم اعظم پڑھ کر دعا مانگی ان کی دعا رد نہیں ہوئی۔ فقط اتنی شرط ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، سچ بولتا ہو اور کھانا سچ حلال کھاتا ہو، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ اور علماء نے اور الفاظ بھی لکھے ہیں، جیسے یا حی فینا لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی، اس کے اندر اس میں اعظم مخفی ہونے کی اطلاعات ہیں، کتابوں میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، آپ کے سامنے یہ اختلاف آئے گا۔ ملحدین محنت کر رہے ہیں، ملحد کہتے ہیں ایسے کو جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حکومت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ جو الحاد پرستی اختیار کر بیٹھے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم پر مخفی نہیں ہیں، ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو الحاد اختیار کرنے والے لوگ سائنسی اعتبار سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور سوال یہ کریں گے کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی، ہٹاؤ اس کو۔ تو قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ تو ہمیں تو اب معلوم ہو جاتا ہے، تمہارا قرآن کریم تو کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ اس وقت میں جانتا ہے جبکہ جو ہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ جو ہے نا اب تو الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کا جواب دیا، ہم نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے اللہ اس وقت میں جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ اس وقت میں جانتا ہے جس وقت قرار پکڑا، اس وقت تو خود ماں کو نہیں پتا، اس وقت تو خود ماں کو نہیں پتا کہ کچھ وجود پا گیا ہے۔ جس وقت میں ماں نہیں جانتی اس وقت میں اللہ جانتا ہے، اس وقت میں اللہ جانتا ہے، اور اس وقت میں اللہ اس کی جنس کا تعین کر چکا ہوتا ہے، وہ فیصلہ اس وقت کر چکا ہوتا ہے جہاں تمہاری مشینیں فیل ہیں۔
خود ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ معاملہ ہو گیا. تو لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. دیکھیے ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا زور بہت زیادہ ہے اور سوشل میڈیا نے ہمارے جملہ معاملات کو خراب کر رکھا ہے. اس حد تک خراب کر رکھا ہے کہ ہم معاملات کو سمجھانا چاہتے ہیں لیکن اور سلجھانا بھی چاہتے ہیں لیکن سلجھ نہیں رہے اور نہ سمجھ میں آ رہے ہیں. دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہ ذات جس نے تمہارے اوپر کتاب کو اتارا اس میں آیات محکمات، واضح احکامات والی آیات، ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے، واخر متشابہات، اور بعض اس میں متشابہ بھی ہیں. متشابہ کیسے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی درس کے شروع میں مثال دی کہ جی آیت آئی ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے لیکن نبی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات قرآن کریم میں ہمارے سامنے آئیں گے. اور قرآن کریم خود کہتا بھی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کریم ہی سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. تو پھر کس سے دین حاصل کیا جائے؟ دین پھر کس سے حاصل کیا جائے؟ ایسے لوگوں سے جو قرآن کے ماہر ہوں، جو قرآن کے ماہر ہوں، جو قرآن کو سمجھتے ہوں، جن کو قرآن کریم پر گرفت ہو. اگر ایسا ہو، اس طرح کہ ہو رہا ہے، انجینئر مرزا صاحب سے لوگ دین سمجھ رہے ہیں، مرزا محمد علی صاحب دین پڑھا رہے ہیں. میرے ساتھ واقعہ ہوا بھی فروری کے شروع میں اسلام آباد میں تھا، میرے خالد کا انتقال ہوا تو میں نے وہاں پر ایک بات کی، بات پوری کر کے وہ دس ختم کروں گا. میں نے کہا کہ جی ہم دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، میت والا گھر ہے، دسترخوان میں بیٹھے ہوئے، میری خالد کی وفات ہوئی، گزشتہ کل جنازہ ہو چکا ہے، آج دوسرا دن ہے، ہم کھانے میں بیٹھے ہوئے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو کہ دین سوشل میڈیا سے حاصل نہیں کرو. شکر ہے کہ میرے والدین دنیا میں نہیں ہیں، اگر کہ وہ دنیا میں ہوتے اور سوشل میڈیا کے مجھ سے متاثر ہوتے اور ان کے وہ غامدی صاحب کے یا انجینئر مرزا صاحب کے ہتھے چڑھ جاتے تو اس کے بعد نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا. ساری زندگی ایمان سب سلام رکھتے 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 ایمان کی سلامتی چاہتے 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 آخر میں آ کر ممکن تھا کہیں کسی حدیث کا انکار کر جاتے، ممکن تھا کسی آیت کا انکار کر جاتے، اس لیے کہ ان کو وہی بتایا جاتا جو ان کو سننے کو مل رہا ہے. اور تحقیق ان کی عمر نہیں، ان کی رسائی نہیں. جس نے جو بتایا انہوں نے اس کو تسلیم کیا تو معلوم ہوا ایک آیت کو قبول کیا دوسری کا انکار ہو گیا. اگر ایک حدیث کو قبول کیا تو دوسری کا انکار ہو گیا، اور حدیث کا انکار کفر ہے، قرآن کا انکار کفر ہے. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑی عمر کے ہیں، خاصی پر تقریباً 70-80 ہو گئی. انہوں نے کہا میں آپ کو ایسے اشارہ کر کے، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ مولویوں نے سب دین چھپایا ہے اور مرزا صاحب وہ حدیث پوری بتاتے ہیں، وہ کھول کے بتاتے ہیں، آپ لوگ چھپا لیتے ہیں. کیسے؟ چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، فوراً کا بھیا سامنے آ گیا، مجھے بھیا بولتے کر. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جی پہلے کون آیا؟ جب تک ہم نے سوشل میڈیا پر، علماء نے سوشل میڈیا پر اپنے درس حدیث کو ڈالا نہیں، اور ابھی تک بھی نہیں ڈالا، تو جو آ گیا وہ جیت گیا، اس نے اپنا نام بنا لیا. ہم دور حدیث کے کام کو مدارس کے اندر بند کر کے بیٹھے رہے، تو سامنے والے نے آ کر یہ باتیں خود سے کرنی شروع کر دی. اور اس نے اٹھایا کیا ہے؟ میں وہ والی آیت پڑھ رہا ہوں، سنیے گا قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہ اصل کتاب ہے اور دوسری وہ متشابہات. اب کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر انجینئر مرزا صاحب نے یا غامدی صاحب نے یا شیخ محمد صاحب نے کیا کیا ہے کہ جو متشابہ ہے نا، مشکل امر، جس کو آسان کر کے ائمہ احناف نے یا ائمہ شوافع نے یا حنابلہ نے یا ممالک نے ہمارے حوالے کیا تھا، اور ہم اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر چلتے چلاتے دیکھتے آ رہے ہیں. ہمارے والدین کے جنازے ہوئے، وہ سابقہ طریقوں پر ہوئے. اب کیا ہوا جناب، پچھلے دنوں مجھے میرے شہزاد بھائی کا میسج آیا، یار یہ دعا قنوت ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری صحیح نہیں ہے.
یہ ثابت ہے، حدیث میں ہے، یہ کہاں ہے؟ ڈھونڈو، یہ لو، میں نے اس کو سوشل میڈیا سے ہی اٹھا کے دیا، یہ رہی۔ اچھا لیا، وہ ساتھی یہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا بھائی بات سنو، بات یہ ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو اپنے لیے محدث بنا لیا ہے، اگر وہاں نہیں بنایا تو یہ جو لوگ افراد میں نام لے رہا ہوں، ان ناموں نے آپ کو شک میں ڈال دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایک حدیث کو قبول کر رہے ہیں اور دوسری حدیث کے بارے میں شک میں جا رہے ہیں تو ایمان شک میں، اور اگر اس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کفر پر۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ یہاں سے ممبر سے معلوم ہوگا۔ آپ کو شوق ہے، آپ میرے پاس آئیے، آپ اپنے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیے، آپ امام صاحب سے دین سیکھیے۔ آپ کی سوشل میڈیا پر اپنی سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں؟ ایک آدمی پچھلے 40 سال تک گھر میں بیٹھا رہا اور اس کے پاس جب تک سوشل میڈیا سے ایکسس موجود نہیں تھا وہ اپنی عمر گزارتا رہا سکون سے۔ مسجد کے امام صاحب بھی سو رہے تھے اور نمازی بھی سو رہا تھا، دونوں کو کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر جا کر انجینئر مرزا صاحب نے تہلکہ مچایا، ان کے شور مچانے کے بعد اگر امام تب بھی نہیں جاگا اور مقامی ساتھی مقتدی نمازی وہ بھی جا کر امام سے نہیں ملتا تو اس میں قصوروار کون؟ قصوروار کون ہے؟ آپ صرف اور صرف انجینئر مرزا کو نہیں رگڑ سکتے، قصوروار آپ بھی ہیں، قصوروار ہم بھی ہیں۔ میں بولتا ہوں، میں باقاعدہ کلاس لگاتا ہوں، مجھے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے جب ہمارے یہاں درس ہو رہا ہو اور ہمارے ساتھی بالکل ایسے استغنا کے ساتھ جیسے قرآن کریم پورا ان کو آتا ہو۔ میں یہی کہتا ہوں مجھے آتا ہے، مجھے بھی نہیں آتا، میں خود طالب علم ہوں، لیکن ایسے استغنا برت کر چلے جاتے ہیں جیسے یار واقعی سوال ہے۔ ہم کیوں مطمئن ہیں اپنی معلومات پر؟ ہم کیا قبر میں فزکس، سائنس اور کیمسٹری اور بیولوجی اور میتھ کا امتحان دیں گے؟ ہم نے کیا قبر میں دینا ہے؟ ہم نے قبر میں اپنا ایمان پیش کرنا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں شک میں ہیں یا ہم ایمان کے بارے میں شک میں ڈال دیے گئے ہیں، اس طرح غامدی صاحب نے کہا جی، ان سے پوچھا گیا کہ داڑھی یا پردے کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس نے حرام قرار دیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ پھر میرے رب نے کہا ہے قل من حرم ربی الفواحش ما ظهر منها ما بطن، اس نے بس یہ بات کہہ دی ہے، کس نے فواحش کو حرام قرار دیا؟ ما ظهر منها ما بطن۔ انہوں نے اس آیت سے استدلال کر کے داڑھی کا کٹنا بھی حلال کر دیا اور پردے کا ختم ہونا بھی حلال کر دیا، عورتوں کا خواتین کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی حلال کر دیا، کیونکہ زینت ہے نا، زینت میں تو عورت کو پردہ پسند نہیں ہے، اور ظاہر کی زینت جی من حرم زینت اللہ التي اخرج لعبادی، من حرم زینت اللہ، زینت اللہ کی زینت، اللہ نے جو خوبصورتی تم کو بخشی ہے وہ، تو جس خوبصورتی کو اللہ نے پردہ کرایا تھا تم نے اس کو کھول دیا، تم نے کہا کہ جی زینت تو اب تو یہی ہے، اور آپ کے قول سے بھی ثابت یہی ہوتا ہے۔ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ بے پردگی بھی عام ہو، آپ تو چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مرد کی طرف التفات کرے، یہ نقشہ کیسے بن رہا ہے؟ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ ارے بھائی قرآن سے ثابت آپ کیسے کر رہے ہیں جبکہ آپ دوسری آیت کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہاں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کو کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کا طور نہ اپنانا۔ پردہ آیا ہے تو یہ جدت ہے، اور پردہ نہ ہونا یہ قدیم ہے، یہ قدامت ہے، تو قدامت پر اب ہماری عورت کھڑی ہوئی ہے تو تم قرآن سے دلیل دے رہے ہو اس کو، تو دوسری آیت کا انکار بھی تو کر رہے ہو، تو دوسری آیت کا انکار کفر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں سہولت اختیار کر سکوں،